علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین اکرام، آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب لولاک فخر موجودات رحمت للعالمین انیس الغریبین طہ و یاسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ و اصحابہ بارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، میں نے قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دنیا سے ظلم کے خاتمے کا اور دنیا میں امن پیدا کرنے کا ایک بہترین اصول ارشاد فرمایا، اور میرا دعویٰ ہے کہ اگر دنیا قرآن مقدس کی صرف اس ایک آیت پر عمل کر لے تو ظلم، ناانصافی اور بربریت کا خاتمہ ہو جائے اور لوگوں میں امن، شانتی اور اتحاد پیدا ہو جائے۔ یہ اس لیے کہ قرآن مجید نے ہمیں جس دین سے متعارف کرایا، ہمارا دین انسانیت کا دین ہے، محبت کا دین ہے، امن کا دین ہے اور لوگوں میں پیار بانٹنے والا دین ہے۔ ہمارا دین ظالموں کا ساتھ نہیں دیتا، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کی جرأت اور حوصلہ عطا کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج ساری دنیا کے اندر جو تقریباً ایک ہفتے سے مسئلہ فلسطین موضوع بحث بنا ہوا ہے، نیشنل میڈیا ہو، انٹرنیشنل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، تمام جگہوں پر اس وقت تقریباً ایک ہفتے سے جو فلسطین اور اسرائیل کی جنگ جاری ہے اسی کو کوریج کیا جا رہا ہے۔ اس تعلق سے اپنے اپنے ذہن کے اعتبار سے لوگ خبریں دے رہے ہیں۔ آج میڈیا جس سے قریب ہوتا ہے اور اس کا ذہن جیسا ہوتا ہے ویسی خبر دینے کی کوشش کرتا ہے۔ بہرحال یہ تو ایک الگ موضوع ہے۔ آج مجھے اس پر گفتگو کرنی ہے کہ مسجد اقصی، جسے ہم بیت المقدس کہتے ہیں، مسلمانوں کے لیے وہ کتنی اہمیت والا مقام ہے، اور حقیقت یہ ہے، حقیقی اعتبار سے، جغرافیائی اعتبار سے، تاریخی سچائیوں کے اعتبار سے حقیقت میں وہ جگہ ہے کس کی، وہاں پہ کون سی قوم کی جگہ ہے اور کیوں وہاں پہ اتنی جنگیں ہو رہی ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے، اور پھر اگر اس جنگوں کا خاتمہ کرنا ہے تو اس کی صحیح صورت کیا ہوگی۔ وقت مختصر ہے مگر اسی میں میں آپ کو یہ چند باتیں آج کے خطاب کے حوالے سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ایک بار محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ بارک وسلم،
صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس پورے روئے زمین پر شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اس پوری دھرتی پر جب کوئی انسان نہیں تھا، جب کوئی مکان نہیں تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، کسی بھی قوم، کسی فرقے اور کسی ریلیجن کے کوئی لوگ اس دنیا میں موجود نہیں تھے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلا گھر، سب سے پہلا عبادت خانہ اور سب سے پہلی مسجد جو اللہ نے اس دھرتی پہ بنائی وہ ہے کعبہ شریف، کعبۃ اللہ۔ کعبہ شریف یعنی حرم کعبہ، جسے ہم حرم مکہ بھی کہتے ہیں، یہ وہ مکان ہے، یہ وہ جگہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے اس پوری روئے زمین کے مین سینٹر میں قائم کیا تاکہ یہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے عبادت کی ایک جگہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو وہیں پہ تعمیر کرایا جہاں پہ ٹھیک اس کی سیدھ میں بیت المعمور ہے۔ بیت المعمور 7ویں آسمان کے اوپر ہے، جو فرشتوں کا کعبہ ہے، فرشتوں کا قبلہ ہے۔ سارے فرشتے اپنی عبادت کے لیے بیت المعمور کی طرف رخ کرتے ہیں۔ یہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھیک اسی کے نیچے، ایک دم اسی کی سیدھ میں اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کرایا۔ تو اسلامی نقطۂ نظر سے اس کائنات کا سب سے پہلا مکان اور سب سے پہلی تعمیر جسے کہا جائے وہ کعبہ شریف ہے، اور دوسری مسجد، دوسرا عبادت خانہ، دوسری جگہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعمیر کرایا اور انبیاء نے جس کی تعمیر کی اس کو بیت المقدس کہتے ہیں۔ بیت المقدس میں وہ مسجد اقصی، جسے بعد میں مسجد اقصی کا نام دیا گیا، بیت المقدس کی سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دوسرا عبادت خانہ ہے جو اسلامی نقطۂ نظر سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا کا سب سے پہلا عبادت خانہ کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ کعبہ شریف۔ پھر انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ دوسرے نمبر پہ فرمایا اللہ کے نبی نے مسجد اقصی۔ تو پھر حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان دونوں کی تعمیر میں کتنے سال کا فرق ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ مسجد بیت اللہ شریف کی تعمیر کے 40 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصی کی تعمیر کرائی۔ ٹھیک ہے، یہ دنیا کا گویا کہ دوسرا مکان اور دوسرا عبادت خانہ ہے۔ اب آپ آگے چلیں، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی پہلو سے اگر ہم گفتگو کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، اور جہاں تک فضائل و مناقب کی بات ہے تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اگر تمہیں سفر کرنا ہے تو صرف 3 مسجدوں کا سفر کرو، کیونکہ باقی ساری مسجدیں ایک جیسی ہیں۔ حضور نے فرمایا 3 مسجدیں الگ ہیں، ان کا ثواب زیادہ۔ تو اگر تم سفر کر کے کسی مسجد میں نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہو تو تم 3 مسجدوں کا رخ کرو، 3 مسجدوں کا سفر کرو۔ ایک مسجد حرام جو مکہ شریف میں ہے، دوسری مسجد نبوی جو مدینہ شریف میں ہے، اور تیسری مسجد اقصی جو بیت المقدس میں ہے یعنی فلسطین میں واقع ہے۔ اللہ کے نبی نے تینوں کے ثواب کے بارے میں فرمایا کہ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے، اور حضور نے فرمایا کہ میری مسجد میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نماز کے برابر ہے، اور مسجد اقصی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نماز کے برابر ہے۔ ایک حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ جس نے مسجد بیت المقدس میں نماز پڑھی اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔
تو اس طریقے کے یہ فضائل، اور اس حیثیت سے بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اللہ نے معراج کا شرف عطا فرمایا، اپنی بارگاہ میں بلایا، اللہ کے نبی جب معراج کے لیے نکلے تو قرآن مجید فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے۔ تو اللہ کے نبی کے معراج کی جب شروعات ہوئی تو میرے آقا مسجد حرام سے نکلے اور مسجد اقصی پہنچے۔ جب مسجد اقصی پہنچے تو آپ سے پہلے جتنے انبیاء دنیا میں آ چکے تھے وہ سب آپ کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ اللہ کے نبی اس مسجد میں داخل ہوئے اور اللہ کے نبی نے وہاں 2 رکعت نماز کی امامت فرمائی اور سارے انبیاء آپ کے مقتدی بنے، ہمارے نبی سارے نبیوں کے امام بنے۔ تو اس حیثیت سے وہ مسجد ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صرف نماز نہیں پڑھی بلکہ تمام انبیاء کی امامت کی ہے، اور یہ چیز قرآن مجید سے ثابت ہے کہ سفر معراج میں ہمارے آقا وہاں تشریف لے گئے۔ ٹھیک ہے، اب آپ ذرا غور فرمائیں، یہ سب اسلامی روایات کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اب آتا ہے ایک دور، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا اعلان کیا، اسلام ساری دنیا میں پھیلتا رہا، اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ ہوئے، پھر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، اور اس زمانے میں جب آپ سے مسیحی جنگیں شروع ہوئیں، جب آپ سے عیسائیوں کی جنگیں شروع ہوئیں، اسی دوران 17 ہجری میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی رسول جنہیں اللہ کے نبی نے امین الامت کا لقب عطا فرمایا، ان کی سپہ سالاری میں بیت المقدس فتح ہوا۔ اچھا، بیت المقدس فتح کس سے ہوا یہ بھی غور کرنے والی بات ہے۔ اس وقت وہاں یہودیوں کا نام و نشان تک نہیں تھا، وہاں پہ عیسائیوں کی حکومت تھی، اور ان سے جب جنگ ہوئی اس جنگ کے نتیجے میں بیت المقدس کو، فلسطین کے علاقے کو اسلامی افواج نے اپنے نرغے میں لیا۔ جب جنگ میں شدت ہوئی، کافی زمانہ گزر گیا، نہ اسلامی فوج پیچھے ہٹ رہی ہے اور نہ وہ قلعہ فتح ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں بڑے مضبوط قلعے تھے اور اس کی دیواریں بہت مضبوط تھی اور اس کے دروازے بہت بلند تھے، تو قلعے کے اوپر سے آگ اور پتھروں کی بارش ہوتی، کافی دنوں تک جنگ چلتی رہی۔ آخر میں وہاں اندر جو عیسائی پادری تھے، ان کے علماء تھے، ان کا جو سب سے بڑا عالم تھا، ان سے لوگوں نے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ مجھے استخارہ کرنے کے لیے 3 دن کا موقع دو، اس کے بعد میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ 3 دن کے بعد اس نے کہا یہ جو اسلامی فوج تمہیں گھیرے کھڑی ہے، اگر یہ وہی ہے جس کی نشانی ہماری کتابوں میں موجود ہے تو یہ شہر ان کے ہاتھوں پہ فتح ہو جائے گا، اور اگر یہ وہ لوگ نہیں ہیں تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم لڑو، اس شہر کو کوئی اور فتح نہیں کر پائے گا۔ تو لوگوں نے کہا یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ وہی فوج ہے یا کوئی اور فوج ہے؟ کہا کہ ہاں، اس کی نشانی ہماری کتابوں میں موجود ہے، آپ لوگ ان سے بات کرو کہ ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے، ہم یہ شہر تمہارے حوالے کر دیں گے، ہماری شرط یہ ہے کہ صلح کی بات کرنے کے لیے وہ آئے جو تمہارا امیر المومنین ہے، جو تمہارا خلیفہ ہے۔ اگر یہ وہی خلیفہ ہے جس کی نشانی ہماری کتابوں میں موجود ہے تو لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں، یہ شہر اس کے ہاتھوں پہ فتح ہو جائے گا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں کہ حضور یہاں ایسے حالات ہیں اور یہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے،
یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے امیر المومنین سے بات کریں گے، اگر آپ تشریف لائیں تو مجھے امید ہے کہ بغیر لڑے صلح کے ساتھ یہ شہر ہمارے قبضے میں آئے گا اور بیت المقدس ہمیں مل جائے گا، مسجد اقصی ہمارے حوالے ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کی نزاکت کو دیکھا، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنا نائب بنا کے مدینے میں چھوڑا اور آپ صرف اکیلے اپنے ایک خادم کو لے کر مدینہ طیبہ سے بیت المقدس کے لیے روانہ ہوئے، اور یہ وہ تاریخی سفر تھا جسے پوری دنیا نے دیکھا، اور دنیا میں وہ مثال قائم ہوئی کہ جس کی مثال اس کے بعد نظر نہیں آتی۔ امیر المومنین جن کی افواج نے قیصر و کسریٰ کو تاخت و تاراج کر دیا، جن کی ہیبت نے عراق، شام، لبنان اور تمام قسطنطنیہ افریقہ کے ممالک کے سربراہانوں کو لرزہ برندام کر دیا، جن کے نام سے بڑی بڑی سلطنتیں کانپتی تھیں، آج وہ مدینے سے اتنی بڑی سلطنت کا فرما روا اور خلیفہ وقت جب نکل رہا ہے، نہ کوئی باڈی گارڈ ہے، نہ کوئی فوج ہے، نہ ان کے ساتھ اور کوئی طبلہ بجانے والا، ڈھول اٹھانے والا، کچھ نہیں، صرف امیر المومنین ہے اور ان کا ایک غلام ہے۔ جب مدینے سے آپ نکلے، آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی تو بھی اللہ کا بندہ، عمر بھی اللہ کا بندہ، ہم ایسا کرتے ہیں، اونٹنی ایک ہے ہمارے پاس، تو اب ہمارے تمہارے بیچ میں ایک معاملہ یہ رہے گا، ایک منزل تک میں سوار ہو کے چلوں گا اور تو مہار پکڑ کے چلے گا، اور اگلی منزل پر تو سوار ہوگا، میں مہار پکڑ کے چلوں گا، تاکہ انصاف برقرار رہے۔ یہ تاریخ عالم میں کسی فرما روا نے شاید ایسی کوئی مثال قائم کی ہو۔ اب آپ غور کریں، وہاں انتظار ہو رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں اسلامی افواج کھڑی ہے، عیسائیوں کی فوج کھڑی ہے، ان کے شہر کے عمائدین کھڑے ہیں، ان کے حکمراں کھڑے ہیں، ان کے پادری کھڑے ہیں، انتظار میں ہیں۔ اور جب فاروق اعظم قریب پہنچے تو باری تھی غلام کے سوار ہونے کی اور امیر المومنین کے پیدل چلنے کی۔ ابھی شام سے جب آپ پہنچے، غلام نے کہا حضور مجھے معاف کریں، اگرچہ میری باری ہے مگر میں اپنی باری آپ کو دیتا ہوں، یہ سب آپ کے انتظار میں ہیں، یہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ آپ نے کہا یہ کیا کہیں گے اس سے فرق نہیں پڑتا، عمر کو اللہ کی بارگاہ میں خود جواب دینا ہے، عمر کی قبر میں یہ نہیں جائیں گے، عمر اکیلا جائے گا، اس لیے جو طے ہوا ہے اسی کے مطابق چلنا ہے۔ فاروق اعظم جب پہنچے ہیں، وہاں پر پھٹا پرانا کپڑا، اس کے اوپر پیوند لگے ہوئے، بوسیدہ امامہ شریف، اور اسلامی افواج نے دیکھا امیر المومنین آ گئے، نعرے لگنے لگے۔ اب وہ حیرت میں ہے، نہ کوئی فوج ساتھ میں ہے، نہ کوئی لہو و لعب کا سامان، نہ ڈھول تاشے ہیں، نہ کوئی آؤ بھگت، کچھ نہیں، کون ہے امیر المومنین؟ سب اس غلام کو سمجھ رہے ہیں۔ اور جب اسلامی افواج نے امیر المومنین کے ہاتھوں کو بوسہ دینا شروع کیا، تب انہیں سمجھ میں آیا کہ جو اونٹنی کی مہار پکڑ کے چل رہے ہیں یہ امیر المومنین ہیں۔ یہ سادگی اور یہ انصاف اسلام کا انہوں نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ ان کا جو سب سے بڑا پادری تھا، اس نے کہا کہ اب لڑنا بیکار ہے، لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ کوئی فائدہ ہے، یہ شخص جو ہمارے سامنے کھڑا ہے اس کا نام عمر بن خطاب ہے، اسی کے ہاتھوں پر یہ شہر فتح ہونا ہے، تم روک نہیں سکتے، یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے قدموں پہ چابیاں دے دی گئی، ایک خون نہیں بہا، ایک قطرہ خون نہیں بہا۔ حضرت فاروق اعظم نے سب کو امن کا پروانہ لکھ کے دیا، جو بھی قومیں اس جگہ رہتی ہیں سب کے لیے امن، مسلمان کسی کو باہر نہیں نکالیں گے، کسی کے مکان پر، زمین پر غاصبانہ قبضہ نہیں کریں گے، اسلامی افواج یہاں کے ذمہ داریوں کو سنبھالے گی۔ پھر آپ مسجد میں داخل ہوئے
اور اس کو صاف کیا، وہاں پہ اذانیں قائم ہوئیں، نماز قائم ہوئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سب سے پہلی اذان مسجد اقصی میں دی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جب آپ وہاں سے نکلنے لگے تو آپ نے جہاں پہ میرے آقا علیہ السلام کی براق باندھی گئی تھی، صخرہ کے قریب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ کی نشاندہی فرمائی اور وہاں پہ نماز پڑھی اور وہاں پہ ایک مسجد کی تعمیر کی گئی۔ آج مسجد اقصی کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک جنگ بھی جو ہوئی یہودیوں سے نہیں، وہ جگہ جو مسلمانوں نے انہی کی جگہ تھی، اللہ نے مسجد تعمیر کرائی تھی، اس پر غاصبانہ قبضہ تھا بھی تو عیسائیوں کا تھا، اور مسلمانوں نے حاصل بھی کیا تو عیسائیوں سے حاصل کیا۔ اب آپ تاریخ کا دوسرا پہلو دیکھیں، تقریباً 500 سال تک اسلامی حکومت وہاں قائم رہی۔ پھر اس کے بعد جب خلافتیں کمزور ہونے لگی، صلیبی جنگ، دوسری صلیبی جنگ جب شروع ہوئی ہے تو اس میں عیسائیوں نے اپنے طاقت کے دم پر اپنی افواج کے ذریعے گھس کر کے فلسطین کے اس علاقے کو اپنے قبضے میں لیا اور اتنا خون بہایا کہ بیت المقدس کی گلیاں مسلمانوں کے خون سے بہہ رہی تھی، جیسے بارش کا پانی ہوتا ہے اس طریقے سے وہاں مسلمانوں کا خون بہہ رہا تھا۔ انہوں نے طاقت کے زور پر ظلم کی بنیاد پر واپس اپنا قبضہ جمایا۔ اس بار بھی یہودیوں کا کوئی رول نہیں، یہ بھی عیسائیوں کی طرف سے تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو آزاد کرنے کے لیے ایک ایسی شخصیت کو پیدا کیا جسے ہم حضرت سیدنا صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں۔ 91 سال تک، 91 سال تک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح کے بعد 500 سال تک وہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ پھر اس کے بعد عیسائیوں نے اپنے قبضے میں لیا تو 91 سال تک وہاں پر عیسائیوں کا قبضہ رہا۔ پھر حضرت سیدنا صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یورپ کے تمام متحدہ افواج کو مٹھی بھر اسلامی فوج سے شکست فاش دے کر کے فلسطین پر پھر قبضہ حاصل کیا۔ آپ نے 16 جنگیں لڑی اور ہر جنگ میں آپ وہ منبر اپنے ساتھ رکھتے تھے کہ بیت المقدس فتح ہوگا تو مسجد میں یہ لکڑی کا منبر رکھیں گے۔ 16ویں جنگ میں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس پر آپ کا اقتدار قائم کیا، اور وہ بھی، یہ بھی تاریخ کا ایک اہم پہلو ہے کہ حضرت سیدنا صلاح الدین ایوبی نے جب فتح حاصل کیا تب بھی کوئی خون خرابہ نہیں ہوا۔ آپ کی افواج نے پورے شہر کو اپنے گھیرے میں لیا تو پہلے سب کو امن کا پروانہ دیا کہ جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ اپنی جان، مال، عزت، آبرو اور اپنی دولت لے کے جا سکتے ہیں، جو رہنا چاہتے ہیں اسلامی افواج ان کی حفاظت کرے گی بغیر کسی خون خرابے کے۔ وہ شہر دوسری مرتبہ پھر مسلمانوں کے اقتدار میں آیا اور اس وقت سے لے کر 1967 تک وہ مسلمانوں کے ہی قبضے میں رہا۔ 1967 میں جا کر کے یہودیوں نے اس جگہ پر بیت المقدس پر اور مسجد اقصی پر اپنا تسلط قائم کیا ہے۔ اب آپ کو میں تاریخی اعتبار سے جو آخری دور ہے صرف اس پر میں 2 منٹ بعد سمجھا دوں کہ یہ کس قدر غاصبانہ، ظالمانہ اور بالکل غیر فطری، غیر انسانیت والا اقدام ہے۔ ساری دنیا اس چیز کو محسوس کر رہی ہے، مگر اس کے باوجود آج عالم یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو جبرا ہے جس کے پاس طاقت ہے لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اگر یہی معیار رہا تو دنیا کو ختم ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، انصاف یہ ہے کہ وہاں فلسطین کی سرزمین پر اس کے بعد سے مسلسل اسلامی حکومتیں قائم رہیں، مسلمانوں کا قبضہ رہا، عرب باشندے وہاں رہے۔ جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی اور دنیا بھر کے یہودیوں کو لوگوں نے مارنا شروع کیا،
اور یہ سلسلہ دوسری جنگ عظیم میں بھی جاری رہا۔ ہٹلر نے گیس کے چیمبروں میں بھر بھر کر کے انہیں ختم کیا، پھر ان لوگوں نے فلسطین کا رخ کیا اور عیسائیوں کی مدد سے، بلکہ یوں کہہ لیجئے برطانیہ کی مدد سے 1948 میں باقاعدہ فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ 1946 تک ایک بالشت زمین بھی اسرائیل نام کی کوئی حکومت دنیا میں نہیں تھی۔ 1946 تک۔ 1947 کے آخر میں اقوام متحدہ نے 2 قومی نظریے کو اور وہاں کی زمین کو 2 حصوں میں بانٹنے کی تجویز کو قبول کیا، اور 1948 کے شروع میں مئی کے مہینے میں بالکل باضابطہ اعلان ہو گیا کہ ایک حصہ یہودیوں کا اور ایک حصہ مسلمانوں کا۔ یہ یہودیوں کا حصہ آیا کہاں سے؟ وہاں تو تھا ہی نہیں ان کا وجود۔ ان کی زمین پر غاصبانہ قبضہ کر کے اور ساری دنیا کے یہودیوں کو وہاں بلا کر بالکل ظالمانہ طور پر ان کی زمین پر انہیں بسایا گیا، اور برطانیہ کے اقتدار میں وہاں پر اقوام متحدہ نے 2 حصوں میں اسے تقسیم کر دیا، اور وہ بھی 52% حصہ انہیں دیا اور 48% حصہ ان لوگوں کو دیا۔ اب آپ ذرا غور کریں، چلو اس کے بعد جنگیں ہوتی رہیں، جھڑپیں ہوتی رہیں۔ 1967 میں اقوام متحدہ نے فلسطین اور اسرائیل دونوں کی سرحدیں متعین کر دی کہ اس کے آگے تم نہیں بڑھو گے، اس کے آگے تم نہیں بڑھو گے۔ 1967 کے اس معاہدے کو ساری دنیا جانتی ہے، مگر اس کے باوجود اسرائیل نے کسی کی نہیں سنی، اور وہ بڑھتا رہا، آبادیاں بڑھاتا رہا، ان کی زمینوں پہ قبضہ کرتا رہا، انہیں مارتا رہا، اس لیے کہ اسے امریکہ اور یورپ کا سپورٹ رہا۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اسے سپورٹ کرتی رہیں، اور جو 50 سال سے تقریباً انہیں مارتا رہا، انہیں کھدیڑتا رہا، ان کی زمینوں پہ قبضہ کرتا رہا۔ آج وہ چاہتا ہے کہ پورے طریقے سے ان کا خاتمہ کر کے انہیں ہم اپنے انڈر میں لے لیں۔ اب انصاف کیا ہے؟ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ زبردستی کس نے کی ہے اور ظلم کس کے اوپر ہوا ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں، یہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے صدقے میں مظلوموں کی مدد ضرور کرے گا، اور یہ ہوگا میرے عزیزوں، میرے دوستوں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنی چاہیے، اس دنیا کے امن کو بچانے کے لیے دنیا امن پسندوں کا ساتھ دے، اور دنیا امن والوں کے ساتھ کھڑے ہو۔ جس پر ظلم ہو رہا ہے، جنہیں ستایا جا رہا ہے، ان کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ آج جو حالات ہیں وہ ہم سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مظلوم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، ان پر رحم فرمائے، ان کے لیے راستے پیدا فرمائے۔ اور ہم یہودیوں کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، ہم اسرائیل کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ظلم کے بجائے انہیں انصاف کی توفیق عطا فرمائے، انہیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ظلم چھوڑ کر کے انصاف کے عینک کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے دلوں کے اندر جو ظلم کے عناصر ہیں اللہ اسے ختم کر کے ان میں انصاف، ہدایت اور محبت کی روشنی پیدا فرمائے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر جگہ، ہر ملک میں، ہر شہر میں امن پیدا فرمائے، انصاف کی بہاریں قائم فرمائے، مظلوموں کی مدد فرمائے اور ظالموں کو ہدایت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔